السلام علیکم، میں ایاز بازی اس وقت میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے بلوچستان کے رہنما صدام ترین صاحب موجود ہے۔ صدام ترین صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں اس اے پی سی کی، یہاں پہ اے پی سی میں کیا ہو رہا ہے، رکاوٹیں کس بنیاد پر رکھی گئی تھی اور اس میں آگے کیا ہوگا۔ صدام ترین صاحب، اے پی سی چل رہا ہے، تقاریر ہو رہی ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس اے پی سی میں، کیا ہو سکتا ہے اس سے؟ سب سے پہلے شکریہ۔ اس ملک میں اے پی سیز تو کافی پہلے بھی ہو چکی ہے، لیکن پچھلے چند سالوں سے جو اس ملک میں ہوتا ہوا آ رہا ہے، اس سے قبل بھی ایک اے پی سی تحریک آئین تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے رکھی گئی، لیکن انہیں زبردستی روکا گیا۔ وہ آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہونے دی، لیکن الحمدللہ وہ بھی ہوئی۔ اور آج کی بھی انہوں نے جس جگہ پہ بکنگ کی ہوئی تھی آئین تحفظ پلیٹ فارم کی قیادت نے، تو زبردستی اس ریاست نے، ریاستی اداروں نے انہیں وہاں اپنی آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ منعقد کرنے سے روکا، لیکن الحمدللہ پرامن انداز میں اب بھی یہ آل پارٹیز کانفرنس جاری ہے۔ یہ آل پارٹیز کانفرنس کا جو اصل نقطہ ہے وہ تحفظ آئین ہے، آئین کا تحفظ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس ملک میں پچھلے کئی سالوں سے آئین کو روندا گیا ہے۔ میں مثال آپ کو زیادہ دور آپ کو نہیں لے جاتا ہوں، پچھلے گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی نے جب اپنی اسمبلیاں ڈیزولو کی تو یہ آئین میں گنجائش موجود تھی کہ پی ٹی آئی نے آئینی طور اسمبلیز کو ڈیزولو کیا، تو آپ کے آئین میں لکھا گیا ہے کہ اگر وقت سے پہلے کسی اسمبلی کو ڈیزولو کیا جاتا ہے تو 90 دن کے اندر ریاست کو اور ریاستی اداروں کو، الیکشن کمیشن کو الیکشن کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس ملک میں نہیں ہوا۔ آپ کے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود، چیف جسٹس کا حکم تھا کہ 14 مئی کو پنجاب کا الیکشن ہونا ہے، لیکن انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیا۔ تو ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تھا۔ یہی لوگ اٹھ کے تمام سیاستدانوں کو وقتاً فوقتاً ماضی میں جا کے دیکھیں زبردستی جیلوں میں بند کرتے ہیں۔ یہ ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ اور صرف آئین، جو جس طرح یہاں ہمارے معززین نے بات کی کہ اس ملک میں بہتر آئین سازی ہونی چاہیے، میں تو کہتا ہوں آپ آئین لاکھ بنا لے، اگر آئین پہ عمل ہی نہیں ہوگا، روننے والے اسے رونتے رہیں گے، تو تب تک تو آئین بنانا بھی آپ کے لیے وہ معنی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ جو موجودہ آئین ہے اس پہ کون سا عمل کیا جا رہا ہے۔ آپ کے ملک کا آرٹیکل 19 لوگوں کو مکمل طور آزادی اظہار رائے کا حق دیتا ہے، لیکن اس ملک میں جب آپ بات کرتے ہیں آپ اٹھا لیے جاتے ہیں، آپ کے اوپر اے ٹی سی کے مقدمات بنتے ہیں۔ میرے اوپر اے ٹی سی کے مقدمات بنے، میں جب عدالتوں میں پیش ہوتا ہوں تو ایک جج کا نام تو میں نہیں لینا چاہتا کیونکہ ان کے لیے بھی مسائل بن جاتے ہیں، انہوں نے مجھے اپنے چیمبر بلایا تو واضح الفاظ میں کہا کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اس ملک میں جج بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو اس ملک کو کون چلا رہا ہے؟ میرے خیال سے واضح طور پہ ہمیں ان قوتوں کو للکارنا چاہیے جو اس ملک کے آئین کو روند رہے ہیں، جو آئین کو کاغذ کا ٹکڑا کہتے ہیں۔ جب تک ان کو نہیں روکا جائے گا، یہ نان سٹاپ گاڑی جو 77 سالوں سے آئین کو رونتے ہوئے چلتی آ رہی ہے، جب تک اس نان سٹاپ گاڑی کو نہیں روکیں گے تب تک اس ملک میں آئین کا تحفظ ممکن نہیں ہے۔ اچھا صدام ترین صاحب، جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ خصوصاً بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ابتر ہے، اس کے حوالے سے پارلیمنٹ میں ایک نیشنل سیکیورٹی جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس ان کیمرہ بلایا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس میں جانے سے انکار کیا تھا، آپ لوگوں کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا تاکہ آپ اپنے تحفظات ان کے سامنے رکھتے تو اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ نہیں بنتی؟ جی بالکل نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ اسمبلی جو اس وقت بنی ہوئی ہے، جو حکومت بنی ہوئی ہے، یہ تو فارم 47 پہ حکومت بنائی گئی ہے۔ ان کے پاس تو عوام کا مینڈیٹ ہے ہی نہیں، یہ تو عوام کے فیصلوں پہ نہیں بیٹھے، یہ گیٹ نمبر 4 کے فیصلوں پہ بیٹھے، یہ گیٹ نمبر 4 کا تحفظ کر رہے ہیں۔ ویسے اس ملک میں کمیٹیوں کی تسلسل کو اگر دیکھا جائے، کس کمیٹی نے رزلٹ دیا ہے، کس کمیٹی نے نتیجہ دیا ہے؟ اس ملک کا اس وقت واحد حل جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، یا جو مینڈیٹ جس شخص کو دیا گیا ہے، جس پارٹی کو دیا گیا ہے، جس کینڈیڈیٹ کو دیا گیا ہے، جب تک اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا وہ اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے، اور عوام کے امنگوں کے مطابق جب تک آئین سازی نہیں کریں گے ہمارے یہ مسائل دن بدن مزید بڑھتے رہیں گے۔ آپ اس وقت قبائلی اضلاع کی حالت دیکھ لیں۔ میں اپنے ضلع ارنائی کی مثال دیتا ہوں۔ آج سے چند سال قبل خالقداد بابڑ شہید ایک نوجوان تھا، 14 اگست کے دن، 14 اگست کی رات کو ہمارے یونین کونسل کوسٹ میں اسی طرح کی مارٹر گولے گرائے گئے جس طرح اس وقت دیر میں یا باجوڑ میں یا مختلف علاقوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ وزیرستان میں تو جی وزیرستان میں، تو جب وہ کیا گیا تو صبح جب علاقے والے جاگے تو معصوم بچے بھی اس میں زخمی تھے۔ انہوں نے، ان کا رائٹ تھا، وہ آئے اپنے علاقے میں، باہر نکلے، احتجاج کر رہے تھے، تو احتجاج کے دوران ان کے اوپر ایف سی اہلکاروں نے فائرنگ کی۔ تو پیچھے میڈیا میں جو چلایا گیا وہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کے نام سے بیان جاری کیا گیا کہ دہشت گرد ہلاک ہوا۔ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ ایک سیاسی کارکن کو مار کے اسے دہشت گرد ڈکلیئر کرتے ہیں، پھر دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ غیر ملکی لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں۔ تو غیر ملکی لوگوں کو تو آپ خود راستہ دے رہے ہیں، آپ خود
انہیں یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے نوجوان کو یا بلوچستان کے جو محروم نوجوان ہیں ان کو غلط استعمال کرے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بلوچستان کے نوجوان کو اس ملک کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے ان کے بنیادی آئینی حقوق کو تسلیم کرنا ہوگا. اس وقت تو مطلب میں پنجاب کی مثال دیتا ہوں, وہاں مسائل جو ہے کسان کی تباہی ہے, صنعت کا بند ہونا ہے, بے روزگاری ہے. بلوچستان کا مسئلہ اس سے کچھ بڑھ کر ہے. بلوچستان میں اس وقت زندگی کا مسئلہ ہے. آپ وہاں جی نہیں سکتے, آپ وہاں بول نہیں سکتے, آپ وہاں گھوم پھر نہیں سکتے آزادانہ. جینے کا مسئلہ. جی جی بالکل. اور دوسرا یہ ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ یہ ایک حقیقی دہشت گردی ہے. میں وہاں سے تعلق رکھتا ہوں, میں واضح طور پر کہتا ہوں کسی کو کوئی ATC دفعات دوبارہ لگانے ہیں, کسی عدالت میں کھڑا کرنا ہے, ہمیں کوئی پھندا ڈالنا ہے, پھانسی دینی ہے, ہمیں قبول ہوگی, لیکن ہم بزدلی نہیں کریں گے, نہ آپ کے اس پلانٹڈ دہشت گردی کو اوریجنل دہشت گردی کہیں گے. یہ آپ ایک انٹرنیشنل قوت کے لیے, ایک ایسے ملک کے لیے جس نے دنیا میں جتنا ظلم کیا ہے, جس نے آپ اپنے ہمسایہ ملک کو اٹھا کے دیکھ لیے وہاں انہوں نے کتنا ظلم کیا, وہ آ جا کے میرے معدنیات کا فیصلہ کریں گے, وہ آ جا کے یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے یہ معدنیات خریدنے یا نکالنے. یہ ہمارا فیصلہ ہوگا. جب تک ہمیں پیس نہیں ملے گی, اسٹیبلٹی نہیں ملے گی, جسٹس نہیں ملے گا, ہماری معدنیات کسی کا باپ بھی نہیں نکال سکتا ہے. جتنی خون ریزی آپ نے کرنی ہے آپ کر لیں, ہم اپنے موقف پہ کھڑے. اچھا, یہ APC آپ کہہ رہے اس کی جو ہے وہ ہر سطح پہ مزاحمت ہونی چاہیے, ہر سطح پہ اس کی رکاوٹ ہونی چاہیے, تو اس APC سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایسی تحریک شروع ہونے والی ہے جس سے اس کی مزاحمت ہوگی؟ جی, محمود خان اچکزئی صاحب جو اس تحریک کو, اس پلیٹ فارم کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ زیرک سیاستدان ہیں, قابل احترام سیاستدان ہیں. ان کے ماضی کے جدوجہد کو اگر دیکھا جائے وہ بالکل یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ایک جامع پالیسی بنا کے جو سیاسی جماعتیں یہاں موجود تھی ان کے ساتھ مل کے, بلکہ میں کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں سے 2 قدم آگے بڑھ کے جو غیر پارلیمانی تحریکیں اس ملک میں, جس طرح BYC ہو گئی بلوچستان میں, جس طرح منظور پشتین ہو گئے, وہ خدا نہ خواستہ کوئی کسی اور ملک کے شہری نہیں ہے, وہ آپ کے ملک کے شہری ہے. آپ ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں, انہیں بھی اپنے ساتھ بٹھائیں اور مل کے ایک لائے عمل بنائیں. وگرنہ اس ملک کو جس طرح 1971 کا ثانیہ دیکھنا پڑا, 2 لخت ہوا, اس ملک کو 2 لخت ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے اگر اسی صورتحال کے ساتھ اس ملک کو اسی طرح برقرار رکھے. تو مطلب آپ کا یہ ہے کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور منظور پشتین صاحب, ان لوگوں کو بھی ایک ساتھ لے کے چلنا ہے؟ جی بالکل. وہ ہمارے مارنگ بلوچ بلوچستان سے تعلق رکھتی ہے, منظور پشتین خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں, اور دونوں کے پاس پاکستانی CNIC موجود ہے, اور دونوں آئین پاکستان کے تحت آپ سے یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے. آپ کے آئین میں لاپتہ افراد کو عدالتوں میں پیش کرے, اگر کسی کے اوپر کوئی ایویڈنس ہے پیش کرے, سزا دے, وہ آپ کو نہیں روکیں گے. دوسرا, آپ کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے سائل وسائل پہ ہمیں اختیار دیا جائے. آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے, میں آپ کو اپنے حلقے کی مثال دیتا ہوں, ڈیرہ بگٹی میرے حلقے میں آتا ہے, وہاں سے برسوں سے گیس نکالی جا رہی ہے. مختلف کارخانوں کو, جو کھرب پتی ہے, 22 خاندان ہیں, ان کے کارخانوں کو وہ گیس تو ہزاروں کلومیٹر دور میسر ہے. لیکن میرے ضلع ارنائی میں, بلکہ آپ ڈیرہ بگٹی کو تو چھوڑے, ضلع ارنائی سے گیس نکل رہی ہے, وہ ہم ارنائی والوں کو نہیں مل رہی ہے. جو ڈیرہ بگٹی سے گیس نکل رہی ہے پورے ملک میں تقسیم ہو رہی ہے, ڈیرہ بگٹی والوں کو نہیں مل رہی ہے, وہ سبی والوں کو نہیں مل رہی ہے, ارنائی والوں کو نہیں مل رہی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے جو ہمارے وسائل ہے, جو ہمارا رائٹ بنتا ہے, ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ آپ ملک کے دیگر علاقوں میں گیس کو سپلائی نہیں کریں, یا جو دیگر معدنیات ہیں وہ ملک کے دیگر علاقوں میں سپلائی نہیں کریں, لیکن جو آئین کے مطابق ہمارا شہر ہے, جب تک آپ اسے تسلیم نہیں کریں گے آپ بلوچستان کے بدامنی کو ختم نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. تھینک یو.